ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم فرمایا تھا، یوسف علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، واقعات کے بارے میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوبارہ آئے اور وہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے بنیامین کی شناخت ہوئی اور ان کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا، قرآن کے الفاظ بھی ہیں، کل میں نے مختصراً عرض کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھائی واپس گئے اور جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ساری بات کہی۔ یعقوب علیہ السلام نے وہی جو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی اتنے طویل عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ تم نے اتنے طویل عرصے پہلے یوسف کے ساتھ بھی یہی بات کی تھی، یہی بات ہوئی تھی۔ انہوں نے اس میں کہا بھی کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک آپ کے دل میں یوسف کی محبت ہے، انہیں کیا پتہ یوسف علیہ السلام کیا ہے۔ اب یہاں مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، یہاں کچھ عرصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی طرح گزرا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اسی دوران روتے روتے ان کی بینائی بھی متاثر ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو مصر۔ یہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ کچھ اشارتاً اللہ تعالیٰ کی جانب سے یعقوب علیہ السلام کو کچھ اندازہ کر دیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حیات ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ اور اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر ان بھائیوں کو دیا کہ تم یہ خط لے کر جاؤ، اور بعض کتابوں میں اس پورے خط کی تفسیر لکھی۔ حدیث کسی صحیح حدیث میں تو نہیں ہے، تفاسیر کی کتابوں میں ہے، کچھ روایات کی روح سے۔ اس خط کا مفہوم یہ لکھا، یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو اپنا تعارف کروایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی بہت آزمائش آئی، آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان پر بھی آزمائشیں آئی، اور میں بھی اللہ کی طرف سے نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں۔ اس سے پہلے بچپن میں میرے ساتھ ایک آزمائش آ چکی ہے کہ میرا بیٹا اور اس کا بھائی، وہ اس طرح بھائیوں کے ساتھ گیا اور بھائیوں کی کہانی کے مطابق، لیکن وہ ایک طویل آزمائش گزری۔ اب یہ اس بچے کے ساتھ یہ صورت پیش آئی ہے۔ آخر میں یعقوب علیہ السلام نے اس میں یہ لکھا کہ یہ آزمائش ہے، میرا بچہ یا ہم میں سے کوئی کبھی بھی چوری نہیں کر سکتا، ہم چور نہیں ہیں اور نہ ہی یہ بات ہے، آپ اس واقعے کی تحقیق کریں۔ نیچے لکھا والسلام، اور ابتدا میں بعضوں نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے لکھا تھا کہ من جانب کس کے؟ یعقوب صفی اللہ بن اسحاق نبی اللہ اور بن ابراہیم خلیل اللہ، ان کی جانب سے یہ خط ہے، اور نیچے والسلام اپنا نام لکھا۔ اب جب خط لے کے یہ وہاں پہنچے ہیں بھائی، اب حضرت یوسف علیہ السلام سے پھر برداشت نہیں، چھلک پڑے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، مسنا واہلنا الضر، ہم اور ہمارے اہل و عیال گھر والے بڑی تنگی کی حالت میں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم پونجی لے کر آئے ہیں تھوڑی سی، غلہ بھی چاہیے تھا، اس وقت پونجی نہیں تھی، کہنے لگے پونجی ہمارے پاس بہت تھوڑی سی، فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، آپ صدقہ کریں، ہم پر خیر کریں اور ہمیں ویسے ہی غلہ پورا دے دیں، پونجی تو پوری نہیں ہے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ قرآن نے نقل کیے، قال هل علمتم ما فعلتم، کیا تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا تھا بیوسف و اخی، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذن تم جاہلون، اب تم جاہل بنے پھرتے ہو۔
تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا؟ اب قرآن کے الفاظ، یہ قرآن کے الفاظ، اب ان بھائیوں کو بھی کچھ چونکے کہ اس عزیز مصر کو، مصر کے بادشاہ کو، وہ 35-40 سال پرانا واقعہ ہمارا بھائیوں کا یوسف کے ساتھ، جس کو ہم بھی بھلا چکے، انہیں کہاں سے پتا؟ اب انہوں نے کچھ غور کیا، کچھ ہمت پڑی، دیکھا، کچھ غور سے کچھ شبہات بھی آئی ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا قانون، سب بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یقین تو نہیں آ رہا تھا کہ وہ کنویں میں ڈالا ہوا بچہ آج مصر کا بادشاہ بنو۔ اب یوسف علیہ السلام، یہ قرآن کے الفاظ ہیں 100% سچے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے ہم پر اللہ نے بڑا احسان کیا سارے کے۔ اب جب گھڑوں پانی پڑ گیا، اب کرتے کیا نہ کرتے، اب تو مجبوری، اب تو تسلیم کرنا ہی ہے۔ وہاں انہوں نے سب نے معافی تلافی کرنی شروع کر دی اور معافی کرتے ہیں سارے الفاظ۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے اور یہی الفاظ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی کہے تھے، اور یہی حوالہ دیا تھا یوسف علیہ السلام کا، قرآن نے نقل کیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اسی سے معافی طلب کرو، وہی بہترین رحم کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر جب وہ سارے کفار کے بڑے بڑے سردار آئے تھے اور بڑے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے تھے، یقین ہے اب تو ساری ان کے سامنے بھی کہانی تھی، بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، اس سے پہلے مکہ سے نکلنے سے مجبور کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ انہوں نے یہی بڑے شرمندگی سے کہے تھے آپ بڑے کریم ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، پوری زندگی آپ کی ایسی سیرت ہے۔ اب سب کو عقل آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے میں تم سے وہی جملہ کہتا ہوں، بات کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، جاؤ اللہ تمہیں معاف فرما۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ سے اسی طرح معافی یہ ہوا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ، وہ بھی بڑا ایک عبرت والا ہی ہے اور سمجھنے والا۔ جب لوگ آیا کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس بندہ لینے، اس میں ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر غلہ لیا، غلہ دے دیا اس کو۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد ہی، چند دن بعد، وہ نوجوان پھر آ گیا، پھر غلہ لینے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھئی غلہ لینے کے ہمارے دستور ہے، ٹائم پیریڈ پورا ہو ایک بندے کو غلہ دیتے ہیں، ابھی تو غلہ کچھ عرصہ پہلے غلہ، وہ ریکارڈ سارا تھا ان کے پاس، لوگوں نے بتایا کہ غلہ لے گیا دوبارہ کیا، اور تو کچھ نہیں، یوسف علیہ السلام کو اس کو پیش کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ بھئی اس طرح غلہ نہیں ہوتا، ایک وقت ہے، ہم نے سب کو پورا کرنا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، یہ بھی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، اس نوجوان نے کہا جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں پہچانا؟ کون؟ اب قرآن میں ذکر ہے، آپ پہلے سن چکے۔ اس نوجوان نے کہا کہ وہ جب عزیز مصر کے دربار میں آپ باہر بھاگے تھے اور دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا، گود میں ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، ایک خاتون نے، اس بچے نے گواہی دی تھی، قمیص کو دیکھ کے فیصلہ کرو میں وہی نوجوان ہوں جو اس وقت بچہ تھا، میں نے، اللہ نے مجھ سے گواہی دلوائی تھی۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو کہتے ہیں اٹھ کے اس کو لپٹایا، گلے سے لگایا اور ساتھ اپنے بٹھایا، کہنے لگا بھائی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس نے تو میری پاک دامنی کی گواہی اللہ نے اس سے دلوائی۔ وہ جو ہے نا قرآن میں ان کان قمیصہ قد من قبل قد من دبر، سارے الفاظ، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پھر بڑے اعزاز سے نوازا تھا۔ اور یہاں ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، میں ویسے رک کے بات عرض کر دیتا ہوں، یہ اس واقعے میں تو نہیں ہے، وہ فرماتے تھے کہ اس بچے نے یوسف علیہ السلام کی گواہی پاک دامنی کی ایک دفعہ دی تھی، وہ دروازے پہ یوسف علیہ السلام نے اس کا اتنا اعزاز و اکرام کیا، اس کے بعد کہنے لگے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ جب مرضی آئے، جتنا مرضی لے کے جائے،
وہ فرماتے تھے جس نے ایک وقت اس کی گواہی دی تھی یوسف علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام نے اس کو اتنا نوازا، تو جس شخص کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ مسجد میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اذان دیتا ہے، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام، جو ہر وقت کھڑا ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں کہتا ہے، اللہ اس کو کیا مقام ہے۔ تو بہرحال یہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ہو۔ اب جب یہ جانے لگے، اب وہ روانہ ہوئے، اب تو شناخت ہو گئی۔ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے قرآن کے الفاظ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور اپنے والد صاحب، اپنے بھی والد محترم ہیں، ان کے چہرے پہ ڈالنا، ان کے سامنے لے جانا، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ اتی بصیرہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ بھی آگے قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہ یہاں سے روانہ ہوئے واپس والد صاحب کو لینے، سارے خاندان کو لینے، اور کہتے ہیں اس دفعہ یوسف علیہ السلام نے بہت اعزاز کیا، سواریاں بھی زیادہ کی کہ پورا خاندان آئے گا اب دوبارہ۔ ادھر سے یہ مڑے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام وہاں، اور بعض تاریخ دان لکھتے ہیں تقریباً 1 ہفتے کا فاصلہ تھا۔ شیخ بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے، وہ فرماتے تھے تقریباً 250 میل کا فاصلہ تھا وہاں سے، مصر سے لے کر، اور کنعان وہاں فلسطین کے علاقے میں یہ روانہ ہو رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام وہاں اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی ریح خوشبو آ رہی، مجھے یوسف ادھر سے کرتا روانہ ہوا۔ لولا ان تفندوا، لوگوں نے کہا کہ یہ ویسے ہی بزرگ آدمی ہیں، بابا جی ہیں، یوسف کی محبت میں نابینا بھی ہو گئے کیا یوسف۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اشارات ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اب وہ قمیص گئی، اس قمیص کے بارے میں بھی کسی صحیح یعنی قرآن کی آیت میں تو نہیں ہے، بعض تفاسیر میں نقل کیا ہے، واللہ عالم، میں 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے یہی ہیں کہ یہ قمیص بڑی متبرک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، وہاں آیت لباس اتار لیا تھا، یہ قمیص جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، ان کو ڈالی گئی تھی۔ یہی ان کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تک منتقل ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام اس کو بڑے اس سے حفاظت سے رکھتے تھے، اور روانگی کے وقت کہتے ہیں کہ ایک نلکی میں ریشم، یہ کیا چیز ہوگی، وہ جنتی لباس، اس کو بڑا کر کے نا یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا حفاظت کے لیے۔ یہ وہی قمیص تھی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہی، اور یہاں یوسف علیہ السلام نے بھیجی۔ واللہ اعلم، قرآن نے بہرحال اس بات وضاحت کی، یہ قرآن کہتا ہے کہ قمیص بھیجی یوسف علیہ السلام نے، اور قمیص لے کر وہاں پہنچے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنی شروع ہو۔ اب جب وہاں پہنچے تو واقعتاً پھر وہ قمیص ڈالی گئی، یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی واپس آئی۔ اب بھائی باپ کے سامنے بھی شرمندہ ہے، رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، مجھ سے کیا معافی طلب کرتے ہو، اور یہ الفاظ انہوں نے کہا تھا ان قریب سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔ نبی ہے یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ اعزاز کے ساتھ بعض 72 63 یا مختلف الفاظ ہیں، اتنے افراد کا قافلہ تھا۔ اب جو روانہ ہوا ان کے سارے یعنی والدین بھی، سب اعزاء و اقربا، یہ روانہ ہوئے مصر۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے یہاں مصر سے باہر نکل کے، یہ بادشاہ ہیں اس وقت، انہوں نے باہر نکل کر بڑا اعزاز کیا اپنے والدین کا اور اپنے خاندان برادری کا۔ اب جب یہ لے کر آئے، اگلے دن یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ اب پورے اعزاز کے ساتھ لوگوں میں ان کا تعارف ہونا چاہیے، میرے ماں باپ سب سے بڑا مقام تو نہیں کر۔ انہوں نے کہتے ہیں تخت تیار کروایا، بادشاہ ہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام باہر سے تخت پر جلوہ افروز ہونے لگے تو وہاں کا دستور تھا، سارے کے سارے درباری جتنے بیٹھے تھے وزراء، وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ بھائیوں نے بھی جب دیکھا وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے، یعقوب علیہ السلام وہ بھی سجدہ ریز۔ اب جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو یاد آیا، کہنے لگے ابا جی ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا نا کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، قرآن نے اسی الفاظ سے اس واقعے کا آغاز کیا تھا کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، وہ بھائی 11، 10 وہ، ایک بنیامین، اور چاند اور سورج، ماں اور باپ، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی تعبیر ہے اس خواب کی۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی اعزاز کا رکھا، اور بادشاہ جو تھا، میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ریان بن ولید نامی
جس نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، وہ موجود تھا ایک طرف، گوشہ نشینی میں رہتا تھا. اس نے بھی پھر بہت سی زمینیں ان کو دی اور بڑی ہی یہ فراوانی کے ساتھ وہاں پر رہے. اللہ نے بہت عزت دی. یہیں سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. بھائی ان کے یہیں رہے، یوسف علیہ السلام یہی رہے، جن سے آگے بعد قبائل بنے. اور یوسف علیہ السلام نے آخر میں وصیت کی تھی کہ تم نے میری تدفین وہیں کرنی ہے، فلسطین کے علاقے میں. لیکن یوسف علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، ان کی تدفین مصر میں ہی کی گئی. اس کے کچھ عرصے کے بعد واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ابھی آئے گا انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل رہے تھے بنی اسرائیل کو لے کر، تو انہوں نے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر مدفون ہیں، ان کو یہاں سے آپ منتقل کیجئے کنعان کے علاقے میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے تابوت کو لے کر وہی جا کر تدفین کی تھی. ایک میں بات یہاں عرض کر دیتا ہوں سجدے کے حوالے سے، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے دیگر امتوں میں جیسے آپ نے یہ واقعہ سنا ابھی، اس زمانے میں سجدے کی اجازت تھی، لیکن یہ سجدہ تھا تعظیمی. دو طرح کے سجدے ہوتے ہیں اور بھی اقسام میں، عام طور پر دو قسمیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ تعبدی عبادت والا. سجدہ تعبدی کی اجازت کسی مذہب میں کسی نبی کے دور میں بالکل نہیں. آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ کروایا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کے لیے تھوڑی تھا، ان کی عظمت کے لیے تھا، اللہ کا حکم تھا بڑائی کی وجہ سے. انہوں نے بھی جو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ آخری امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، تو اس شریعت کے اندر آ کر وہ جو سجدہ تعظیمی جس کی اجازت پچھلی شریعتوں میں تھی، یہاں آ کر اس سجدے کو بھی حرام کر دیا. لہٰذا اب اگر کوئی کسی دوسرے کو عبادت کی غرض سے کرتا ہے نعوذ باللہ، وہ تو شرک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن دوسرے، معذرت میں کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ غلط فہمی سے کہتے ہیں کہ جی ہم کو عبادت کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو تعظیم کے لیے کر رہے ہیں. تعظیم کے لیے اگر سجدہ ہوتا، میں حدیث سنا دیتا ہوں، بات مکمل ہے چونکہ حدیث میں واقعہ ہے. ایک صحابی باہر سے آئے تھے، غالباً حضرت عمرو بن العاص باہر سے ہو کر آئے، روم وغیرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات وہ آئے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں گیا تھا روم وغیرہ، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تعظیماً، عبادتاً نہیں. مجھے بڑا اچھا لگا اور میرے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا حق ہو سکتا ہے تعظیم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی صحابی تھے ان کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس امت میں اب سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں. اور پھر آگے فرمایا تھا اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، سجدہ تعظیمی. لیکن چونکہ سجدے کی اجازت اب نہیں ہے، لہٰذا اب تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے. اگر تعبداً کرے عبادت کی نیت سے نعوذ باللہ، وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے جو بھی نصیحت کی باتیں نکلتی ہیں وہ نصیحت حاصل کرنے کی اور دین پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم آمین. کل انشاءاللہ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا بات، تاکہ مختصراً کوشش ہے کہ آخر تک سارے انبیاء کا تھوڑا تھوڑا تعارف ہمارے سامنے آ جائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.